نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ابھی 2-4 دن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کا ایک ویڈیو وائرل ہوا، جس میں حضرت نے مشہور فلمی اداکار سلمان خان کے بارے میں کچھ تعریفی و توصیفی کلمات بیان کی۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد بہت سے لوگوں کے سوشل میڈیا پر مختلف تبصرے سامنے آئے، اور ان میں سے اکثر تبصرے افراط تفریط کا شکار ہوئے۔ کچھ لوگوں نے ضرورت سے زیادہ مولانا طارق جمیل صاحب کو لعن طعن کا مورد ٹھہرایا، اور جو پہلے سے مولانا کے خلاف تھے اور جن کے دلوں میں مولانا کی شہرت کانٹے کی طرح چبھتی تھی، ان لوگوں نے اس ویڈیو پر آ کر کے اپنا سارا غصہ اتارا۔ اور کچھ لوگوں نے مولانا طارق جمیل صاحب پر اس ویڈیو کے آنے کے بعد بہت زیادہ تعریفی و توصیفی کلمات حضرت کی شان میں کہے، اور یہ کہہ دیا کہ حضرت نے جو کچھ بھی اس میں کہا وہ بالکل صحیح کہا۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک معتدلانہ تبصرہ پیش کر رہا ہوں، جس میں مولانا طارق جمیل صاحب کی جو 4 منٹ کی ویڈیو ہے، اور جس میں انہوں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں، ان میں نمبر وار ساری باتیں آپ کے سامنے شریعت کی روشنی میں بیان کروں گا۔ ان میں جو باتیں کنڈم کرنے کی ہے، قابل مذمت ہیں، ان کو کھل کر مذمت کی جائے گی، اور جن باتوں کی تصدیق کی جانی چاہیے، تائید کی جانی چاہیے، ان باتوں کی تائید کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات کہ ویڈیو کو شروع کرتے ہی مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے سلمان خان کی پوری فیملی، جس میں ان کے والد سلیم خان، ان کے تینوں بیٹے سلمان خان، سہیل خان اور ارباز خان کو محبت بھرا سلام پیش کیا ہے۔ شاید جن لوگوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے سامنے سلمان خان کی اور ان کی فیملی کی تعریف کی ہے، اور لاک ڈاؤن میں جو سلمان خان نے رفاہی کام انجام دیے، جو غریبوں اور مزدوروں کی امداد کی، اور عید کے موقع پر جو بطور خاص اس نے تعاون کیا، یقیناً بہت اچھا عمل ہے اور کرنا بھی چاہیے، اور اس کے عمل سے لوگوں کو ایک سیکھ ملے گی، ایک مثال بن کے وہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے اندر بھی ابھرے گا۔ لیکن اس کے اس عمل کو تو لوگوں نے مولانا کے سامنے پیش کیا، لیکن اس سے پہلے کے جو اس کے معمولات، جو اس کے عمل ہیں، وہ سارے عمل مولانا کے سامنے شاید آ نہیں پائے۔ کہ جتنے بھی فلمی اداکار ہیں، اکثر و بیشتر 99% وہ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، جن کا کوئی ایمان دھرم نہیں ہے۔ ان کا مذہب پیسہ ہے، ان کا مذہب شہرت ہے، اور ان کا مذہب نام و نمود ہے، اور ان کا مذہب دنیاوی اعتبار سے ترقیوں کی سیڑھیوں پر چڑھنا ہے۔ یہ ان کا مذہب ہے۔ نہ وہ ہندو ہیں، نہ وہ مسلمان ہیں، نہ وہ سکھ ہیں، نہ وہ عیسائی ہیں، نہ کسی اور مذہب سے وابستہ ہے۔ ایسے ہی سلمان خان اور اس کی فیملی کا بھی معاملہ ہے۔ جب عید آتی ہے ٹوپی پہن لیتے ہیں، جب دیوالی آتی ہے گنیش کی پوجا کر لیتے ہیں، جب ہولی آتی ہے کلر اڑا لیتے ہیں، جب بقرعید آتی ہیں تو بکرا پال لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب وہ لے کر کے چلتے ہیں تو وہ ایک صحیح معنی میں مسلمان کیسے رہ گئے؟ شرکیہ اعمال کا قصداً جان بوجھ کر ارتکاب کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج، جبکہ اس کو اس بات کا علم ہو کہ میں یہ جو کام انجام دے رہا ہوں سراسر شرک ہے، اور اس کے کرنے کی وجہ سے میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا، میں مسلمان باقی نہیں رہوں گا۔ اتنا علم تو ہر مسلمان کو ہوتا ہے، اور اس علم کے ہونے کے بعد اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے، شرکی عمل انجام دیتا ہے، وہ آدمی فوراً مشرک بن جاتا ہے، پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ ہر سال پوجا کرتا ہے، بلکہ خود اس کے محل کے اندر، اس کے گھر کے اندر مندر رکھا ہوا ہے جس کو وہ پوجتا ہے، اس کے گھر والے پوجتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ کسی غیر مسلم کو سلام کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ جیسے مولانا نے ویڈیو کے شروع میں اپنا محبت بھرا سلام سلمان اور سلمان کی فیملی کو پیش کیا ہے۔ علماء تو لکھتے ہیں کہ غیر مسلم کو سلام کرنا تو دور، اس کے سلام کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر بوقت ضرورت کسی غیر مسلم سے مخاطب ہونا پڑ جائے، اس سے بات کرنا مجبوری کے درجے میں ضروری ہو جائے، تو کیسے آغاز کیا جائے؟ آداب عرض ہے۔ اس طرح کے جملوں کا انتخاب کیا جائے، اور اس طرح کے جملوں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔
شرعی سلام کسی غیر مسلم کو کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو شرعی طور پر سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہے، اس کے جواب میں ہداک اللہ یا وعلیک، بس اس طرح کے جملے استعمال کیے جائیں، چونکہ ہو سکتا ہے مولانا تک حقیقت نہ پہنچی ہو اس کے شرک کی، اس کے کفر کی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو سلام کیا ہو، لیکن مولانا کے اس عمل سے لوگ یہ مسئلہ نہ نکال لیں کہ غیر مسلم کو شرکیہ عمل کے ارتکاب کرنے والے شخص کو سلام کرنا جائز ہے۔ مولانا کا عمل حجت نہیں بنے گا، ہمارے سامنے قرآن اور حدیث حجت ہے، اسی سے اور جو مسائل علماء نکالتے ہیں اور ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں وہی مسائل ہمارے لیے حجت ہیں، لہذا غیر مسلم کو سلام کرنا اور نہ ہی غیر مسلم کے سلام کا جواب دینا جائز ہے۔ نمبر 2، دوسرا ایک جملہ جو مولانا نے اپنے بیان میں شروع میں بھی کہا اور بیان کے بیچ میں بھی کہا کہ میں سلمان خان کا فین ہو گیا، ان کی ان دو عمل کی وجہ سے، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری اور سخاوت کا جذبہ، ان دو عمل کی وجہ سے میں سلمان خان کا فین ہو گیا۔ مولانا نے یہ بات اس کے اعمال سے متاثر ہو کے یقیناً کہی ہوگی، لیکن یہ جملہ مولانا کا بہت سارے مسلم نوجوان ہیں جو سلمان خان اور اس طرح کے لوگوں کی اتباع اور اقتداء کرتے ہیں، ان کے اندر ایک مہمیز کا اور حوصلہ افزائی کا کام کر گیا۔ بہت سارے نوجوان ہیں جن میں کچھ مسلم نوجوان وہ ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نام کے مسلمان، اور بہت سارے وہ ہیں جو کام کے بھی مسلمان ہیں لیکن اس طرح کے فلمی اداکاروں اور ایکٹروں کے فین ہیں، اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ اور سوشل میڈیا پر ان کے فوٹو شیئر کرتے ہوئے لکھتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ میں اس ہیرو کا فین، میں اس اداکار کا فین، میں اس ایکٹر کا فین۔ جب مولانا کا یہ بیان سامنے آ گیا اور اس بیان کو کاٹ پیٹ کے جب پھیلایا جائے گا اور اس میں سے یہ جملہ مشہور کیا جائے گا، ہائی لائٹ کیا جائے گا، مولانا جس میں یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میں سلمان خان کا فین ہو گیا، تو جو لوگ پہلے سے فین ہیں یا جو بننا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ چیز حوصلہ افزائی کا کام کرے گی، اور انہیں اس جملہ کہنے پر بالکل بھی کسی طرح کا کوئی اعتراض یا کسی طرح کی کوئی حجت، کسی طرح کی کوئی جھجک، کوئی عار اور کوئی شرم اور کوئی حیا باقی نہیں رہ جائے گی، اور وہ لوگ بھی شوق سے کہیں گے کہ جب اتنا بڑا عالم دین جو عالمی پیمانے پر شہرت یافتہ شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں سلمان کا فین، تو پھر ہم لوگوں کو سلمان کا فین بننے میں کیا حرج؟ تو حضرت کو یہ جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی جگہ کچھ اور استعمال کر لیتے، لیکن اس جملے نے بہت سے لوگوں کے اندر مہمیز کا کام کیا ہے، حوصلہ افزائی کا کام کیا ہے، ان کے عمل کو گویا ایک حد تک جواز بخشا ہے۔ نمبر 3، مولانا نے بیان شروع کرنے کے بعد ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ اللہ سخی سے پیار کرتا ہے، آپ بڑے سخی ہیں، اللہ آپ سے بھی پیار کرتا ہے اور آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے، کیونکہ سخیوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ پھر بات پہ بات آئی اور حضرت یہ کہنے لگے کہ اگر کسی شخص کے اندر سخاوت کا مادہ ہو، پھر چاہے وہ عبادت گزار نہ ہو، چاہے وہ متقی نہ ہو، چاہے وہ پرہیزگار نہ ہو، چاہے وہ سال کی صرف عید کی نماز پڑھتا ہو، پھر بھی اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور دوسری طرف وہ آدمی ہے جو تہجد گزار ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو تسبیح کے دانے گنتا ہے اور جو سارے کام کرتا ہے لیکن سخاوت کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہے، تو ایسے بندے سے اللہ پیار نہیں کرتا، اللہ محبت نہیں کرتا۔ یہ جو جملہ حضرت نے کہا ہے، یہ جملہ کہتے وقت حضرت کے ذہن میں جو سخاوت کا مضمون اور جو سخاوت کا مفہوم تھا، وہ سلمان خان نے جو موجودہ دور کے اندر کام کیا ہے وہ مضمون اور وہ مفہوم ذہن میں رکھ کے جملہ کہا۔ حالانکہ سخاوت کا یہ مفہوم بالکل نہیں ہے جو حضرت نے ذہن میں جملہ رکھ کے سلمان خان کے بارے میں کہا ہے۔ سخاوت تو یہ ہے کہ جہاں جہاں شریعت کا تقاضا آیا ہے وہاں اس تقاضے کو پورا کر دینا سخاوت ہے، اور وہ تقاضا پورا کرنے والا سخی ہے۔ سخاوت یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنا مال جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے لٹاتا رہے اور ہر شخص تک اس کا مال پہنچ جائے، جو مہاماری آئی ہے اس میں سارے لوگوں تک وہ اپنے مال سے لوگوں کو
مال پہنچائے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اگر کوئی آدمی یہ کام نہیں کرتا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ بخیل اور کنجوس ہے۔ وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، وہ صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے، وہ بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہ ماں باپ کے اخراجات برداشت کرتا ہے، بس وہ آدمی سخی ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو آدمی فطرہ ادا نہیں کرتا، جو آدمی ماں باپ پہ اور بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتا، اور جو آدمی جائز ضروریات بھی پوری نہیں کر پاتا، وہ آدمی بخیل ہے۔ لمبی لمبی لائنیں لگوا کر مال تقسیم کرنے والا سخی نہیں ہے۔ وہ بھی سخی ہے جو زکوٰۃ ادا کر کے مال تجوری میں جمع کر رہا ہے، وہ بھی سخی ہے جو فطرہ ادا کر کے بینک بیلنس کر رہا ہے۔ سخاوت کا وہ مضمون اور وہ مفہوم جو حضرت کے ذہن میں ہے، اور جس کی وجہ سے حضرت نے یہ کہا کہ یہ اداکار اور یہ شخص جنتی ہے کیونکہ اس نے اس طرح کی سخاوت انجام دی ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر مرد ہو، انثی یا عورت ہو، ہر شخص کے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے ایک شرط بیان کی، وہو مؤمن۔ جس شخص میں ایمان کی شرط ہوگی، جس شخص میں ایمان کی صفت ہوگی، اسی شخص کے اعمال صالحہ کو ہم قبول کریں گے۔ وہو مؤمن۔ اگر وہ مؤمن نہیں ہے، مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے یا سرے سے اللہ کا انکار کرتا ہے، پھر وہ کتنے ہی اعمال صالحہ کرے، وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک اپنا مال پہنچا دے، دنیا میں ہسپتال بنا دے، اسکول کھول دے، اور کتنی ایسی چیزیں بنا دے جس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ مستفید ہوتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا بدلہ اور اجر ہم دنیا میں دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اس کو خوشگوار زندگی جبھی ملے گی جب اعمال صالحہ سے پہلے ایمان کی شرط اس کی زندگی میں موجود ہو۔ اس کے بعد چوتھا نمبر یہ ہے کہ حضرت نے اس بیان میں سلمان کی تعریف کرتے ہوئے ایک واقعہ بیان کیا ہے سامری کا۔ واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب سامری نے گوسالہ کیا، بچھڑا بنایا اور سارے لوگوں کو بچڑے کی پرستش اور پوجا میں لگا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کا خاتمہ کر دو۔ سارے لوگوں کا، جو جو بچڑے کے پجاری تھے، جو جو بچڑے کے عابد بن گئے، بچڑے کی پوجا کرنے والے بن گئے، سب کا خاتمہ ہو گیا، سب کا قتل ہو گیا۔ پھر جب سامری کے قتل کا نمبر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو قتل نہ کرو۔ فرشتے نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہ سخی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سخی کو قتل نہ کیا جائے، بلکہ سخی اپنی طبعی اور فطری موت مرے۔ یہ جو واقعہ حضرت نے بیان کیا ہے کسی مستند تفسیر کی روایت میں موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اسرائیلی روایت میں موجود ہو، مگر اسرائیلی روایت تفسیر قرآن میں معتبر نہیں ہے، لہذا حضرت کا یہ واقعہ سلمان خان کی تعریف اور توصیف میں بیان کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو حضرت کے بیان سے نمبر وار میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب اس کے بعد آخری بات جو اہم ہے وہ یہ عرض کرنی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس بیان کے بعد بے شمار بیان بازی کی ہے اور حضرت کو جو ہے وہ طعن و تشنیع کا ہدف بنایا اور نشانہ بنا۔ تو اس سلسلے میں ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ حضرت کا دعوت کا اور تبلیغ کا مزاج ہے اور طریقہ ہے۔ حضرت سب سے پہلے جب کسی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں دعوت و تبلیغ کی لائن میں لانے کے لیے اور اس کو دین سے قریب کرنے کے لیے، تو پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے کام کی تعریف کرتے ہیں، تاکہ وہ شخص حضرت سے مانوس ہو جائے، حضرت سے متاثر ہو جائے، حضرت سے گھل مل جائے، پھر اس کے بعد وہ اس کے سامنے دین کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ یہ حضرت کا مقصد ہوتا ہے۔ اس سے پہلے عامر خان سے بھی حج کے موقع پہ ملاقات ہوئی، وہاں بھی حضرت نے پہلے اس کی تعریف کی، پھر اس کے کام کی تعریف کی، پھر اس کے بعد اس کو دین سے قریب کیا۔ اس طرح کی پاکستان کی پوری کرکٹ کی ٹیم ہے جس میں اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے موجود۔ تو حضرت کی مولانا کی نیت پر بالکل بھی شک نہ کیا جائے، مولانا کی نیت بالکل صاف ہے۔ اس نیت کے ذریعے سے، اس تعریف کے ذریعے سے، اس ویڈیو کے ذریعے سے حضرت مولانا دامت برکاتہم سلمان خان کو اپنے سے
قریب کرنا چاہتے ہیں، مانوس کرنا چاہتے ہیں، متاثر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ بعد میں جب اس کو دین کی دعوت دیں، تاکہ بعد میں جب اس کے سامنے اللہ کا پیغام رکھیں، نبی کی سنتیں رکھیں، قرآن اور حدیث کی روشنی رکھیں، تو وہ اس کو قبول کرنے میں آگے پیچھے نہ ہو، پس و پیش نہ ہو، کیونکہ وہ پہلے سے مولانا سے متاثر ہو چکا ہے، مولانا سے وہ گھل مل چکا ہے، اب اسے مولانا کی بات کو قبول کرنے میں کوئی چیز حائل اور رکاوٹ نہیں بنے گی۔ تو یہ حضرت کا مزاج ہے، یہ جو داعیانہ مزاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس مشن کے لیے قبول کیا ہے۔ لہذا حضرت کی نیت پہ شک نہ کیا جائے، حضرت کی نیت بالکل صاف ہے، لیکن طریقے میں کچھ غلطی ہو گئی ہے، بات پیش کرنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہے، تو اس کو غلطی ہی سمجھا جائے، اس کی وجہ سے حضرت کی نیت پر جو ہے وہ اعتراض نہ کیا جائے، شک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔